سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ٹھیک نکالا گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بارے میں جو بہت سے سوالات تھے نا ان کا مطمئن نہیں کر سکے، نہ جواب دے سکے عدالتوں کے ذریعے، اور ان کا نکلنا جو ہے وہ فطری امر تھا۔ پی ڈی ایم کیا اپنے مقاصد حاصل کر سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم شاید ایک بطور اتحاد برقرار بھی نہ رہا جا سکے۔ بہت عرصے بعد آپ دیکھیے گا، کچھ عرصے بعد یہ اتحاد بکھرتا ہوا، ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، اور آج بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھانت بھانت کی بولیاں بول، ان کے پاس کوئی ٹھوس پلان سندھ حکومت مستعفی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی کبھی بھی۔ پیپلز پارٹی نہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی، نہ سندھ میں کوئی بڑی تحریک چلائے گی، نہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نئے انتخابات کی طرف جائے گی۔ 2.5 سال پہلے کیوں وہ اپنی حکومت چھوڑ دے گی؟ پیپلز پارٹی اور جو سندھ حکومت وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں تحریک ضرور چلانی ہے، لیکن اپنی پرائز کے اوپر نہیں۔ تو وہ اپنی حکومت اور اس کے جو مفادات ہیں اس کو اولین فوقیت دیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو پچھلی جس طرح انہوں نے تحریک چلائی، اور یقین کچھ حد تک تو پیپلز پارٹی نے اس کا ساتھ دیا، لیکن نواز شریف نے جو کمٹمنٹ اس کے ساتھ کی تھی بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا باقی جو لوگ ہیں ان کے، کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پر پورا نہیں اترے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی نون لیگ سے امید اس طرح کی لگائی جا سکتی ہے؟ اس دفعہ بھی مولانا فضل الرحمان کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملے گا۔ پیپلز پارٹی سے تو بالکل کچھ نہیں ملے گا۔ پی ایم ایل این میں سے ایک حد تک نواز شریف اور مریم نواز شاید ان کا ساتھ دیں، لیکن وہ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نواز شریف بھی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ مریم نواز دیں گی، کیونکہ اگر وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ان کے خلاف تو احتساب کا شکنجہ اور زیادہ جکڑا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان جو بہت زیادہ پرجوش ہے وہ کچھ کر سکیں گے۔ البتہ مولانا کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کا بھوت دکھا کے، جن دکھا کے اپنے کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ ہو گئے تو وہ زیادہ اچھے کھلاڑی ہیں، اس معاملے میں لین دین اچھا کر لیتے ہیں، وہ کر لیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ احتساب ہے یا انتقام ہے آپ کی نظر میں سر؟ نیوٹرل ترجیح؟ پہلی میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی احتساب ہوا نہیں ہے، اور آج بھی احتساب نہیں ہو رہا۔ اس میں یقینی طور پہ جب اپوزیشن کا بہت زیادہ احتساب ہوتا ہے تو اس میں سے لگتا ہے کہ انتقام کی بو آتی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے، کیونکہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں، جب تک آپ بے لاگ احتساب نہیں کریں گے، سب کو نہیں پکڑیں گے، تو اب تک آپ کے ہاں احتساب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں بن سکے گی۔ ہمارے ہاں تو احتساب جو ہے وہ ایک تماشا بن کر رہ گیا۔ اچھا سر، مریم نواز کبھی ان فیوچر وزیر اعظم پاکستان بن جائے گی؟ دیکھیے، وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں، بننے کو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اگلے 5-7 سال میں مریم نواز کا کوئی سیاسی کیریئر اس طرح سے نہیں دیکھ رہا۔ 2027 کے بعد اگر وہ کچھ سامنے آئے، اگلے جو الیکشن ہے، میں اس میں مریم کا کوئی اسکوپ نہیں دیکھ رہا۔ بلاول بھٹو صاحب کا جو مستقبل ہے وہ؟ میں بلاول بھٹو سے زیادہ آصفہ بھٹو کے بارے میں زیادہ پر امید ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو فیوچر پالیٹکس ہے نا، اس میں بلاول سے زیادہ امپورٹنٹ رول آصفہ بھٹو کا ہوگا۔ لیکن آصفہ تو ابھی تک وہ اس طرح سے منظر پہ عام پر نہیں آئی ہے جس طرح سے بلاول۔ جس وقت ان کی ضرورت ہوگی تو زرداری صاحب ان کو باہر نکالیں گے۔ فی الحال وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلاول کو کھلایا جائے، لیکن جب آپ ان کو لگے گا کہ ماحول بن گیا پاکستان میں ان کی پیپلز پارٹی کے لیے، تو آپ دیکھیے گا اس میں نئی پولیٹیکل انٹری جو ہے وہ آصفہ بھٹو کو ہوگی۔ نواز شریف، زرداری، عمران خان، ان تینوں کا اگر تجزیہ کریں تو فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور اچھا خاصا لوٹا ہے۔ اپنی کرپشن بدعنوانی کے ساتھ ایک اچھی حکومت نہیں قائم کر سکے، معیاری حکومت نہیں قائم کر سکے۔ عمران خان کے پاس تجربے کی کمی ہے، اچھی ٹیم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان کو بدلنے کی جو خواہش ہے وہ اس کے پاس ہے، اور وہ خود بھی ابھی تک اس کے اوپر فائنینشیل کرپشن کے الزامات اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو میں ان دونوں کے مقابلے میں تو عمران خان کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن عمران خان کے پاس بھی ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی اور اپنی چیزوں کو ٹھیک نہ کیا، صحیح طریقے سے ڈیلیور نہ کیا، تو لوگ اب بہت ریئیکشنری ہیں، لوگ زیادہ ٹائم نہیں دیں گے عمران خان کو۔ اگر وہ پرفارم نہ کر سکے تو پھر وہ بھی ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ پاکستان میں کبھی مذہبی جماعتوں کو مرکز میں کوئی واضح اکثریت یا ان کو حکومت اب تک نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ لوگ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کو صرف ایک ہی دفعہ ووٹ ملے تھے مجلس عمل کا 2002 میں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی فوجی حمایت کے ساتھ اس طرح سے آئے تھے۔ لیکن پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا مستقبل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی جماعتوں کی اکثریت جو ہے وہ فرقوں پر جماعتیں ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، تو وہ ایک مین سٹریم پارٹی نہیں بن سکتی۔ جماعت اسلامی البتہ بغیر فرقوں کے کام کرتی ہے، لیکن جماعت اسلامی بھی انتخابی سیاست میں بہت پیچھے چلی گئی ہے، اب اس کا مستقبل اس طرح سے ہمیں انتخابی سیاست میں نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہی کا ہی فیوچر ہوگا، اور انہی میں سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ اب آپ دیکھیے مذہبی جماعتوں کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ مذہبی جماعتوں نے کے پاس کوئی ٹھوس پلان نہیں ہے آگے بڑھنے کا، ماں سوائے ایک نعرہ ہے اسلام نافذ کر دو، لیکن معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، تعلیمی نظام، اس میں ابھی بہت گیپس ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی کسی دور میں کوئی ڈیموکریسی جس کو ریئل مینس میں عوامی حکومت ہوتی ہے
وہ رہی ہے یا کنٹرول ڈیموکریسی رہی بھی ہے تو وہ کنٹرول رہی ہے؟ پاکستان میں جب بھی آئی ہے تو کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے، کوئی آزادانہ ڈیموکریسی کا تصور پاکستان میں نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اثر و نفوذ رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. اور لیکن میں ایک آپٹیمسٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کا جو مقدمہ ہے وہ آگے بلڈ ہوگا، اور حقیقی ڈیموکریسی لوگ اب مانگتے ہیں. لوگ اس طرح کی آرٹیفیشل ڈیموکریسی جو پاکستان میں چل رہی تھی، جو ڈیموکریٹک فورسز نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ نے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کر یہ جو باہمی گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، یہ کچھ زیادہ وائبل نہیں ہے، اور اس سے عام لوگ